وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ اگرچہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی فرمائی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، وہاں بھی یہی بات فرمائی۔ اس سے پہلے کھلی گمراہی تھی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ حد فاصل ہے گمراہی اور ہدایت میں۔ اس سے پہلے گمراہی تھی، بعد میں ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک وہی ہدایت چلے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس کی جو تفصیل ہے کہ اب یہ ہدایت پہلے گمراہی ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب یہ ہدایت قیامت تک رہے گی، تو پھر وہ ہدایت رہے گی۔ اگر لوگ وہ والی ہدایت چھوڑ دیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور وہ جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا خیر کا دور جس میں دخن ہوگا، دھندلکے والا خیر۔ تو صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما دخنہ، اس کے دھندلکے کا کیا مطلب ہے، اس کی پیچیدگی، ابہام، کنفیوژن کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس کنفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، پیشوا ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، لوگ تقریریں بھی کر رہے ہوں گے، ہدایت کا عمل بھی جاری ہوگا، لوگوں کو ہدایت دینے کی جو قیادت کر رہی ہوں گی، پیشوائیاں کر رہے ہوں گے، لیکن ائمۃ یہدون بغیر ہدی، وہ جس طرف بلا رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ گویا جو شخص آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر بات نہیں کرتا، وہ ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پہلے گمراہی تھی، اس کے بعد ساری ہدایت ہے۔ یہ اس وقت تک ہدایت ہے جب تک کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑا رہے، اس سے پہلے جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اس کی تفصیل مسند احمد کی اس روایت میں بڑی اس کو اور واضح کرتی ہے، اس حد فاصل کو، کہ پہلے گمراہی تھی، اس کے بعد ہدایت آ گئی۔ تو وہ بیان حضرت جعفر کا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، جب نجاشی کے دربار میں انہوں نے قریش مکہ نے پیچھے سفارت بھیج دی تھی کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ یہاں آ گئے ہیں تو آپ ان کو پکڑ کے ہمیں واپس کر دیں، تو یہ مفرور ہو کے آ گئے۔ تو نجاشی نے ان کو بلا لیا تھا اور پوچھا تھا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے وہاں جو تقریر کی تھی، سبحان اللہ، وہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، نجاشی کو وہ مخاطب کرتے ہیں، کنا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں تھے، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت والی قوم تھی۔ اور جاہلیت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک جہالت ہوتی ہے، ایک جاہلیت ہوتی ہے، دونوں کا مادہ جہل ہے۔ جاہلیت، جہل تو یہ ہے، جہالت تو یہ ہے کہ آپ کو علم نہ ہو کسی چیز کا، جب علم آ جاتا ہے جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ جاہلیت جو ہوتی ہے یہ جہالت پر مبنی عملی رویے کا نام ہے، اور یہ اس کو ڈیولپ ہونے میں ایک عرصہ لگتا ہے، اور پھر اس کو ختم ہونے میں بھی ایک عرصہ لگتا ہے۔ تو وہ رویہ، وہ عملی رویہ، وہ سماج، وہ معاشرہ جو جہالت کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے اور ایوالو ہوتا ہے، وہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ ہوتا ہے، جو جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہذا وہ جہالت کی بنیاد پر معاشرہ تھا، اسی لیے اس کو جاہلیت کا معاشرہ کہا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت پہلے دن ختم نہیں فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 دہائیاں لگ گئیں جاہلیت ختم کرنے میں۔
2 دہائیاں کرتے کرتے پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع 23 سال بعد آپ نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، کہ میرے ان دونوں جاہلیت کے سارے امور میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں. یہ اس وقت فرمایا خطبہ حجۃ الوداع. تو حضرت جعفر کہتے ہیں ایھا الملک کنا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے. سبحان اللہ. نعبد الاصنام، جاہلیت کیا تھی؟ ہم بتوں کو پوجتے تھے. وَنَاكُلُ الْمَيْتَ، اور ہم مردار کھاتے تھے. وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کرتے تھے. اللہ. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. یعنی یہ حالات تھے. اور ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. یعنی یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنا، یہ بھی جاہلیت کی بات. ہمسائے سے اچھا سلوک نہ کرنا، یہ بھی جاہلیت کی بات. بتوں کو پوجنا، چاہے کوئی پتھر کے بت ہوں، چاہے ہمارے دلوں کے اندر خیالی بت ہوں، ہمارے دل و دماغ کے اندر ہر طرح کے بتوں کو پوجنا، یہ بھی جاہلیت ہے. مردار کھانا، وہ کسی بھی طرح کا مردار ہو، چاہے غیبت والا مردار ہو چاہے کوئی اور. جیسے قرآن نے کہا کہ غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ ساری جاہلیت کی باتیں. بے حیائی جاہلیت ہے. ونأتی الفواحش، ہم بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے. ہم ونقطع الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے تھے. ہمسایوں کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے تھے. اللہ. اور ایک جاہلیت کی بات انہوں نے یہ بتائی تھی، اللہ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، ہم میں سے جو تگڑا ہوتا تھا نا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. یہ جاہلیت کا نظام ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آج کے دور کا ہی نظام ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ کسی لطیفہ بنا ہوا ہے کہ مراسی نے کہا تھا، وہ مر گیا نا تو انہوں نے کہا کہ کہہ رہا تھا کسی کو کہ تمہیں تو وہاں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں نہ کوئی بتی، نہ دیوا، نہ کوئی منجی، نہ چارپائی، نہ روٹی، نہ کچھ. تو مراسی کا بیٹا کہتا ابا یہ تو اپنے گھر لے جاندے نے. یعنی اس کو ایسے لگا جیسے یہ ساری میرے گھر کی خصوصیات. تو یہ جاہلیت کی ساری باتیں دیکھ کے مجھے ایسے لگا جیسے ہمارے آج کے معاشرے کی باتیں ہو رہی. انا للہ و انا الیہ. بے حیائی آج نہیں ہو رہی، بت آج نہیں پوجے جا رہے، اور مردے آج نہیں کھائے جا رہے، اور کمزوروں کو جو طاقتور ہیں وہ لوگ نہیں کھا رہے آج. ہمسائے کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جا رہا. یعنی یہ ساری باتیں جو حضرت جعفر فرما رہے ہیں کہ کننا فی الجاہلیہ کننا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہلیت والی قوم تھی. تو یہ جو آج کی جاہلیت ہے یہ بھی تو جاہلیت ہی ہے. آج کا معاشرہ بھی جاہلیت ہے. اور جو میں عرض کیا کرتا ہوں جدید جاہلیت ہو یا قدیم جاہلیت ہو، اس میں فرق کوئی نہیں ہوتا. جاہلیت جاہلیت ہوتی ہے، کوئی جدید قدیم نہیں ہوتی. وہ جاہلیت یہی ہوتی ہے کہ آپ جہالت پر مبنی ایک سماج قائم کر لیں، اور وہ اس طرح کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہ حالات تھے. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم ان حالات میں تھے. یہ ہماری جاہلیت کی کیفیت تھی. حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مبعوث فرما دیا. منا رسولا، ایک رسول ہم میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا. گویا جاہلیت سے نکالنے کے لیے جب اللہ ارادہ فرماتا ہے، اور کسی قوم کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تمہیں بچا لیا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بچانے کا، کسی کی واپسی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں نبی مبعوث کر دیتا. تو اب تو نبی کوئی نہیں ہے، اب تو نبی نہیں آنا. قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت چلنی ہے. اللہ. لہذا اب وہ والا کام، نبیوں والا کام، اگر کسی قوم نے واپس آنا ہے تو نبیوں والا کام وہ ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. اصلاح کا کام اگر جاری رکھے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بچا لے گا. اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا. نعرف نسبہ، ہم اس کو جو ہے وہ اس کے نسب کو بھی جانتے تھے. یعنی ایسا نبی نہیں ہے کوئی مجہول نبی آیا.
ہم اس کے نسب کو بھی جانتے تھے، اس کی صداقت کو بھی جانتے تھے، اس کی امانت کو بھی جانتے تھے، وعفافہ، اور اس کی پاکیزگی، اس کی پاک دامنی کو بھی جانتے تھے. یعنی ایک معروف، ایک ایسے کردار والا جو ہر اعتبار سے کامل تھا، اس کو اللہ نے مبعوث کیا. ہم سب کو پتہ تھا کہ یہ ہر اعتبار سے کامل انسان ہے. سبحان اللہ، ہم سب جانتے تھے، پہچانتے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا. اب دیکھیں جاہلیت کیسے ختم ہوتی ہے. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تاکہ ہم اللہ کو یکتا جانیں. اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کو یکتا مانے، اس لیے انہوں نے ہمیں اس طرف بلایا. وَنَعْبُدَهُ، اور یہ کہ ہم اس کو یکتا بھی جانیں اور اسی کی بندگی کریں، ہمیں دوسری بندگیوں سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں. وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ، اور جو کچھ ہم اس سے پہلے بندگی کرتے تھے وہ ساری ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اس کی طرف بلایا. ہم عبادت کرتے تھے یا پھر ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، ان سب کو چھوڑ دینے کا ہمیں حکم دیا. اور وہ ہم کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ من الحجارۃ والاوثان، پتھروں اور مورتیوں کی ہم پوجا کرتے تھے. تو وہ اس کو اب گویا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا معنی سمجھ آ گیا کہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اور وہ کھلی گمراہی کیا تھی؟ وہ جاہلیت تھی. اور جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں. اور اگر یہ موجود ہو تو وہ دور جاہلیت کا دور ہوتا ہے. وہ آج ہو، حال میں، ماضی میں رہا ہو یا مستقبل میں کبھی ہو، جب بھی یہ خصوصیات ہوں گی تو وہ جاہلیت کا دور ہوگا. تو کیا خیال ہے، ہم جاہلیت کے، ہم کوئی علم والے معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جاہلیت کے معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ آپ جب ان خصوصیات کو دیکھتے ہیں جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بیان کی کہ ہم جاہلیت والے تھے، تو جاہلیت والے اگر وہ ساری خصوصیات ہیں تو آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جاہلیت سے بچنا اور گمراہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم واپس لوٹ چلیں اس ذات کی طرف جس کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر اس طرف لوٹ جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین طرف لوٹ جائیں گے تو ہم اس گمراہی سے بچ جائیں گے، وگرنہ نہیں بچ سکتے. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا تھا جواب، اور بالخصوص یہ ان کو جواب ہے اور پوری دنیا کے لیے پیغام ہے اور قیامت تک کے لیے پیغام ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ صرف امیین کی، عرب کے امیین کی بات نہیں، ان لوگوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. وآخرین منہم، ان لوگوں کے اندر بھی اس کو مبعوث کیا. آخرین، جیسے ہم نے پیچھے اخرا پڑھا تھا، اس کا آخر، جب آخر خے پہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے نا، آخر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری، اور اگر آخر ہو خے پہ زبر کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، ادر. دوسرے سے مراد سیکنڈ نہیں، دوسرے سے مراد ادر، کوئی دیگر، کوئی اور. تو یہ وہ جو اخرا والا تھا وہ بھی یہی تھا. یہاں وآخرین اور دیگر لوگ، منہم، ان میں سے بھی، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ملے نہیں ہیں، ابھی تک وہ نہیں ملے. کیا مطلب؟ جو ابھی آئے نہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا. سبحان اللہ. اور یہ اسی کی تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے ساری انسانیت کے لیے تمہیں نبی بنا کے بھیجا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھے، بلکہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی نہیں ملے ان کے ساتھ، ان کے طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اور ہر یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
کہ ہم نے تمہیں سارے انسانوں کے لیے بھیجا. کہیں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سارے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں. اور کہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بھیجا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں کے نبی ہیں، کس کس زمانے کے نبی ہیں؟ اللہ اکبر. ان ساری باتوں کا خلاصہ وہ ہے. ویسے تو آپ اگر عالمین کی تشریح کریں تو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایو الناس کی بات کرے جمیعہ تو وہ بھی ساری سمجھ آ جائے گی، کافۃ للناس کی بات کرے وہ بھی سمجھ آ جائے گی. اور اگر ان کو آپ کریں اس دور کے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگ سب کی طرف لما یلحقون ہیں تو بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن سب کو سمجھانے کے لیے جو خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے نا، سبحان اللہ، وہ سب سے زیادہ جامع. اور یعنی اللہ کے قرآن کی ان ساری باتوں کو سمیٹ کر ہمیں سمجھا دیتا ہے، کیونکہ یہ سمجھا دینا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی نا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا. تو للعالمین نذیرہ کا کیا معنی ہے، کافۃ للناس کا کیا معنی ہے، اور انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کا کیا معنی ہے، ان ساری باتوں کا ترجمہ، اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان سب کا کیا ترجمہ ہے، کیا معنی کیا ہے، اس کی تبیین کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلم شریف کی حدیث ہے جہاں آپ نے فرمایا کہ مجھے باقی نبیوں پر فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں باقی نبیوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار باتوں میں فضیلت دی ہے، لیکن اس حدیث میں 6 باتوں کا ذکر. ان 6 باتوں میں ایک بات یہ فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا. یعنی ایک اللہ کی ذات الگ کر لیں بس، وہ خالق ہے، اللہ کی ذات خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. اور ساری کائنات ایک اللہ کی ذات چھوڑ کر باقی ساری کائنات، اس آسمانی مخلوق بھی ہے، اس میں زمینی مخلوق بھی ہے، اس میں فضاؤں کی مخلوق بھی ہے، اس میں سمندروں کی مخلوق بھی ہے، اس میں ماضی والے بھی ہیں، اس میں حال والے بھی ہیں، اس میں مستقبل والے بھی ہیں، قیامت کی دیواروں تک ہر دور، وہ حشر میں بھی، وہ برزخ میں بھی، اور وہ جنت میں بھی، ہر جگہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ساری کائنات مخلوق ہے، ساری مخلوق کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر کوئی جگہ باقی بچتی نہیں، کوئی وقت باقی بچتا ہی نہیں، کوئی اور جھوٹا نبی کسی جگہ آ جائے کوئی گنجائش بچتی نہیں. اللہ اکبر. لہذا فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کے علاوہ دیگر لوگ جو ابھی ملے نہیں ہیں ان کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ذات بڑی غلبے والی اور دانا ہے، اس نے سب لوگوں کی طرف یہ بھیجا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ جو نبوت عطا ہونا ہے، امیین میں عطا ہونا ہے، اور نبیوں کا سردار بنانا ہے، اور پھر اتنی عالمگیر نبوت ملنا ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے. یہ گویا کسبی چیز نہیں ہے، کوئی شخص اپنی محنت سے یہ کما نہیں سکتا، کوئی محنت کر کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. جب بھی کبھی لوگوں نے اعتراض کیا یا کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہی بات کہ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ نام میں فرمایا اللہ جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو دینی ہے. سبحان اللہ. جب لوگوں نے کہا کہ کسی سردار کو کیوں نہیں ملی نبوت، یہ طائف کا سردار یا یہ جو من القریتین عظیم، یہ جو 2 بستیاں ہیں مکہ اور طائف، اس میں سے کسی سردار کو مل جاتا کہ نبوت ملنی بھی تھی، تو ان کے اوپر کیوں قرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، ان میں سے کسی سردار کے اوپر کیوں نہیں قرآن نازل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کس کو رحمت ملنی کس کو نہیں. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ذالک فضل اللہ، نبوت ایک عطائی اور وہبی چیز ہے، وہ کسبی چیز نہیں ہے، کوئی شخص کما کے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے اس فضل کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فضل کے بارے میں پہلے بھی ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ فضل ایک ایڈیشنل چیز کو، فا زواد لام کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مادہ جب آتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ایکسٹرا، زائد، جو کسی کا حق نہ بن رہا ہو پھر بھی اللہ عطا کر دے، پھر بھی اپنے فضل سے دے دے، ایڈیشنلی دے دے، زائد۔ تو اگر یہ فضول ہو تو بھی زائد ہوتا ہے لیکن وہ نیگیٹو معنوں میں ہوتا ہے، فضل ہو تو بھی زائد ہوتا ہے لیکن یہ پازیٹیو معنوں میں ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جنت میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جانا ہے نا، اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمل کرتے ہوئے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، صرف وہ جنت میں جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے گا، سبحان اللہ۔ تو عمل اس لیے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اس لیے عمل کرنا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا، سبحان اللہ، اللہ فضل والا ہے اور بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اب وہ جو یہودیوں نے جو بات کہی ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، مثل الذین، ان کی مثال، حملوا التوراۃ، جو حامل بنائے گئے تھے تورات کے، تورات والا بنایا گیا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں حاملین کتاب و سنت، تو وہ حاملین تورات تھے جن کو حاملین تورات بنایا گیا تھا، تورات اٹھائے ہوئے، حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھائے ہوئے، تو جنہوں نے تورات اٹھائی تھی، ثم لم یحملوها، ان کو حاملین بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا۔ کیا مطلب؟ عمل نہیں کیا، لے تو لی تورات لیکن اس کو نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر، گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو گدھا عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہودیوں کی مثال بھی ایسی ہے جو اپنے آپ کو عالم، اچھے نسب والا، عالی نسب والا کہتے تھے، ہم بڑے عالم، ہم بڑے علم والے، ہمارے پاس نسب بڑا، ہمارا علم بڑا، اللہ اکبر۔ ان کو فرمایا کہ تمہارا علم تو ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، تمہاری حیثیت یہ ہے۔ اللہ، علامہ زمخشری نے اپنی جو تفسیر ہے ان کے الکشاف، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا یہ تین باتیں اصل میں اللہ نے یہاں فرمائی ہیں، اور یہ تینوں دعوے تھے یہودیوں کے۔ یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ عرب امی ہیں اور ہم ان سے بہتر ہیں، نسلی تفاخر، نسب کے اوپر فخر کرتے تھے۔ ان کو بتایا کہ تمہاری مثال تو گدھے کی مثال جیسی، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، تم جن کو امی کہہ رہے ہو ان کو اللہ نے اتنا فضل عطا فرمایا، ان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے جواب میں فرمایا، یہاں بھی فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، یہاں بھی آگے آ رہا ہے، اس کے جواب میں فرمایا کہ پھر موت مانگو اللہ سے، اگر اللہ کے محبوب ہو تو اللہ سے موت مانگو نظر، تو موت نہیں کبھی مانگتے، تو اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں بھی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہفتے والا دن جو ہے وہ اصل مقدس دن ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جمعے کے دن کا فرمایا کہ جمعے کا دن اصل میں جو جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے جمعے کو رکھی ہے وہ سبت کو نہیں ہے۔ تو ان کے تینوں دعووں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تین باتیں فرمائی۔ تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا،
کہ جن لوگوں کو حاملین تورات بنایا گیا تھا، جن کو تورات دی گئی تھی، جنہوں نے تورات کو اٹھایا تھا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی کیا مطلب؟ اس پر عمل نہیں کیا، وہ حاملین تورات نہیں بنے حقیقت میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جو کتابیں اٹھا لیتا ہے۔ اسفار صفر کی جمع ہے، صفر کا معنی ہوتا ہے کتاب، صفر سین والا، اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب، اسفارا، جنہوں نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے، کتنی بری، بئس مثل القوم الذین، اس قوم کی اور ان لوگوں کی کتنی بری مثال ہے، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ لہذا جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں ان کی مثال بری ہے، وہ گدھے کی ہو، وہ کتے کی ہو، اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بھی دی ہے، اور وہ اس کو آپ کچھ چیز دیں تو بھی ہانپتا ہے، نہ دیں کوئی تو بھی ہانپتا ہے۔ تو گویا کتے نے اپنا کام کرنا ہے، گدھے نے اپنا کام کرنا ہے، انسان ان ساری مخلوقات سے بہتر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو تو اللہ نے، بنی آدم کو تو بڑی تکریم دی تھی، یہ جب اپنے منصب پہ نہیں رہتا، اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کرتا، تو یہ پھر جانوروں سے بھی، اولئک کالانعام بل ھم اضل، اس سے بھی گر جاتا ہے۔ فرمایا بڑی بری مثال ہے جو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے۔ اب اس سے سمجھ آ گئی کہ یہودی یہ خود ہوئے ہیں، ان کو کسی نے نہیں کیا، یہ کوئی نسلی یہودی نہیں ہے، یہ خود یہودی خود بنے ہیں، اور اصل میں تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے تھا، موسوی شریعت پر عمل کرتے تو وہ تو اسلام تھا، یہودیت انہوں نے خود بنائی ہے، یہودی یہ خود بنے ہیں۔ تو اے یہودیو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان یہ ہے، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، یہ غلط عقیدہ رکھتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں کے علاوہ، یعنی باقی لوگوں کو چھوڑ کر تم تو اللہ کے بڑے چہتے ہو، بڑے پیارے ہو، اگر یہ ہے فتمنوا الموت، پھر موت مانگو نا، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی ان کے کرتوت کیسے ہیں، ان کو خود پتہ ہے اپنے اعمال کا، اور ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ موت کی دعا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں، اور یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، وہاں یہاں تو فرمایا ولا یتمنونہ، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، وہاں فرمایا لن یتمنوہ، اس کو ہرگز تمنا، ہرگز موت نہیں مانگیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ، بلکہ فرمایا کہ یہ تو مشرکین اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنا یہودی موت سے ڈرتا ہے، اور یہ اس کے اپنے دعوے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے اس کا جو موت سے ڈرنا ہے، اور جتنا موت سے یہودی ڈرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ڈرتا، ویسے تو موت سے سارے ہی ڈرتے ہیں، لیکن جتنا یہودی ڈرتا ہے اتنا کوئی نہیں ڈرتا۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم فرار ہوئے پھرتے ہو نا، بھاگے پھرتے ہو، وہ موت فإنہ ملاقیکم، وہ عنقریب تمہیں ملنے والی ہے، وہ خود بخود آگے پکڑ لے گی تمہیں۔ اللہ، ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم عالم الغیب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، والشہادہ، جو غیب کو بھی جانتا ہے حاضر کو بھی جانتا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، کہ تم کیا عمل کرتے رہے، جو تم عمل کرتے رہے ان کی سب کی خبر دے گا، یعنی تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اور اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کرتوتوں کی تمہیں خبر دے دے گا، کہ گویا جتنے ان کے دعوے ہیں سارے کے سارے دعوے جھوٹ ہیں، اور دنیا میں انہوں نے اس کو اپنے جھوٹ کو ملمہ کاری سے چھپایا ہوا ہے،
اور قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہر چیز کی ان کو خبر دے دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔